اردو تقریر کے لیے محمد ابرار درجہ سادسہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئے۔ محمد ابرار درجہ سادسہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب طلباء ساتھیوں، آج موضوع تقریر ہے تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا کردار. سامعین محترم، آج ہماری یہ یوم پاکستان کی تقریب صرف اس مقصد کے لیے نہیں کہ ہم پاکستان کی آزادی کا خالی جشن منا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی نسل نو کو یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ ملک اور وطن کے ساتھ اگر محبت ہوگی، اگر وفاداری ہوگی، تو پھر ہم اس ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اسلام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، پیغمبر کے دین اور شریعت کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. کچھ لوگ لبرل سٹائل اور سیکولر سٹائل جو دنیا میں گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کبھی وہ سوشل میڈیا پر، کبھی ٹی وی کے اینکر بن کر کہ جناب علماء نے تو پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی. میں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کا بیج ہی علماء نے ڈالا تھا. آپ جائیں تاریخ کا مطالعہ کریں اور 1701 سے لے کر 1947 تک پوری تاریخ کو دیکھیں کہ اس آزادی کے لیے آزادی کا بیج اس وقت ڈالا گیا تھا جب انگریز کے خلاف ہمارے علماء نے عالم جہاد بلند کیا. اگر انگریز کو برے صغیر سے نہ نکالا جاتا، اگر فرنگی کو برے صغیر سے نہ نکالا جاتا، تو کبھی پاکستان معرض وجود میں آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہمارے اکابر کا لہو، ہمارے اکابر کا وہ خون، ہمارے اکابر کی وہ لاشیں، ہمارے اکابر کا مالٹا، کالا پانی اور دنیا کے مختلف جزیروں کی قید و بند کی وہ سختیاں آج بھی تاریخ میں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی ہیں. سامعین محترم، فرنگی کے مقابلے میں اگر کوئی میدان میں آیا تو وہ میرے اور آپ کے قائد شاہ ولی اللہ دہلوی آیا. اگر فرنگی سامراج اور انگریز سامراج کے مقابلے میں آزادی کی تحریک کا پرچم لے کر آیا تو وہ میرے اور آپ کے قائد علماء کے سرخیل شاہ عبدالعزیز آیا. اگر فرنگی سامراج اور انگریز سامراج کے مقابلے میں بر صغیر کو آزادی کا پرچم بلند کرنے کے لیے کوئی میدان میں آیا تو وہ میرے اور آپ کے اکابر حاجی امداد اللہ مہاجری مکی کی شکل میں آیا، سید احمد شہید کی شکل میں آیا، شاہ اسماعیل شہید کی شکل میں آیا. جب لوگ انگریز سے گدیے لے کر، انگریز سے جائیدادیں لے کر، انگریز کے مربے لے کر ان کی وفاداری کی قسمیں اٹھا رہے تھے، تو میں فخر سے کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے علماء، ہمارے اکابر
اکابر یہ داڑھی اور پگڑی والے میدان میں کھڑے ہو کر انگریز کے تیر و تلوار کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ تان کر کھڑے تھے. آج بھی تاریخ اٹھا کر پڑھو، وہ تختے دار پر لٹکے مالٹے کی جیلوں میں گل سڑ گئے تھے. کالا پانی کے جیلوں میں ان کی زندگی کی آخری سانسیں ختم ہوئی. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب انگریز نے دیکھا کہ ساری دنیا ہم نے کنٹرول کر لی، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لبرل، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے گدی نشین ہم نے کور کر لیے، لیکن یہ بوریاں نشین علماء، یہ بوریاں نشین مولوی، یہ کھدر پہننے والا، سستی ٹوپی پہننے والا ہمارے قابو نہیں آ رہا. تو اس نے پھر علماء کے لیے سنگین سزاؤں کا اعلان کر کے تختے دار پر لٹکانا شروع کر دیا. اور ایک ایک دن میں 10,000 علماء کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. اور دلی کے چوک سے لے کر پشاور کے درہ خیبر تک سڑک کے کنارے جو درخت تھے، کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جس درخت پر کسی عالم کی لاش لٹکی نظر نہ آئے. اور جب ہمارے کچھ علماء کو کالا پانی کے جیل میں ڈالا گیا، پھر انگریز کی عدالت میں لایا گیا، تو 5 علماء تھے. انگریز کی عدالت میں جب کیس اوپن ہوا تو انگریز نے انہیں سزائے موت کا اعلان کیا. جیل میں چند دن کے بعد انہیں سزائے موت یعنی پھانسی پہ لٹکایا جانا تھا. تو دیکھا گیا کہ وہ علماء بڑے خوش جشن منا رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن باقی ہے، ہم اللہ کے ہاں چلے جائیں گے، جنت کے نظاروں میں چلے جائیں گے، دنیا کے اس ظلم و ستم اور جبر سے ہماری جانیں چھوٹ جائے گی. جب وائسرائے برطانیہ اور وائسرائے ہند کو یہ خبر ملی کہ جن مولویوں کو تم نے سزائے موت سنائی ہے وہ تو جیل میں جشن منا رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو انگریز نے کہا ان کا کیس ری اوپن کیا جائے. جج دوبارہ کیس سنے گا. دوبارہ کیس سننے کے بعد انہیں بلایا گیا اور کہا گیا مولویوں، ہم تمہیں وہ موت بھی نہیں دینا چاہتے جس موت پر تم جشن منا رہے ہو، ہم تمہاری موت کو عمر قید میں تبدیل کرتے ہیں. تو وہاں پر کسی مرد قلندر نے ایک شعر کہا تھا، کیا کہوں مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئے. عزیزان من، ہمارے اکابر، ہمارے علماء تو وہ تھے جو موت کو رہائی سمجھتے تھے کہ ہم پھانسی کے مستحق تھے، لیکن ہمیں عمر قید میں تبدیل کر دیا. آج میں اپنے نوجوانوں سے اور اپنی نسل نو سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اکابر کی تاریخ پڑھ کر اسی کے مطابق ملک سے محبت و وفاداری کا حلف اٹھاؤ. آج اگر کوئی سیکولر، کوئی لبرل یہ پروپیگنڈا کرے کہ علماء نے مخالفت کی تھی، کس نے کی تھی؟ جاؤ قائد اعظم بابائے قوم محمد علی جناح کی ہسٹری پڑھو کہ جب اس سے کسی نے سوال کیا کہ جناح صاحب آپ کے ساتھ کوئی عالم تو نہیں ہے، تو مسٹر محمد علی جناح نے کیا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا میرے ساتھ ایک عالم ایسے ہے جو ہزاروں علماء پر باری ہے. پوچھا وہ کون؟ تو جس کا قائد اعظم نے نام لیا تو وہ میرے اور آپ کے قائد علماء دیوبند کے سرخیل مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ تھے. اور جب پاکستان بنا، کراچی میں بھی پرچم کشائی ہونی تھی اور بنگلہ دیش میں بھی پرچم کشائی ہونی تھی. اس سے بڑا ثبوت میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں کہ قائد اعظم نے کسی لبرل کو، کسی سیکولر کو، کسی بے دین کو جھنڈے کی پرچم کشائی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ مغربی پاکستان میں ہمارا قائد مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب پرچم کشائی کر رہے تھے، اور مشرقی پاکستان میں ہمارا قائد مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب پرچم کشائی کر رہے تھے. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی. پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.